اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے صدقہ فطر کے بارے میں کہ صدقہ فطر کیا چیز ہے، کن لوگوں پر واجب ہے اور کن چیزوں کے ذریعے ادا کی جاتی ہے۔ جہاں تک بات ہے صدقہ فطر کی، تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ مقدس اور بابرکت مہینہ جو ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی عبادت کو قبول فرمائے۔ اور اللہ نے جو اخیر میں حکم دیا ہے رمضان کے، تو وہ صدقہ فطر کا حکم ہے۔ اور صدقہ فطر در حقیقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہی ہے، جس طریقے سے دیگر احکام ہیں اسی طریقے سے ہم پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے جو واجب ہے۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے اس بات پر کہ اللہ نے جو ہمیں عبادت کی توفیق دی اس ماہ مبارک میں، مقدس مہینے میں، اس طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اس بات پر وہ کم ہے۔ ایک ادائے شکر کی حکمت بھی اس میں ذکر کی جاتی ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ کن لوگوں پر واجب ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے انہی لوگوں پر صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر کے لیے کوئی الگ سے نصاب نہیں، وہی نصاب ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ ہاں البتہ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ تو اس پر واجب ہوتی ہے کہ آدمی صاحب نصاب بھی ہو اور اس کے مال پر پورا سال گزر بھی جائے، اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ جبکہ صدقہ فطر اس آدمی کی ملکیت میں اتنا مال ہو جس سے وہ صاحب نصاب بن جائے، تو اگر عید کے دن اتنا مال موجود ہے اس کے پاس، تو اس آدمی پر سال کا اس مال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ اب رہی بات کہ صدقہ فطر گھر والوں کی طرف سے کون ادا کرے، تو جو ذمہ دار ہو، جو شخص ذمہ دار ہو، وہ اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے بھی ادا کرے، اور اپنے گھر والوں یعنی کہ اپنے اگر ضعیف ماں باپ ہیں اور عورت ہیں ان کی طرف سے بھی وہ ادا کرے، چونکہ وہ گھر کا ذمہ دار ہے اور ذمہ دار پر ہی یہ چیز واجب ہوا کرتی ہے۔ ہاں البتہ خواتین بھی اگر جو صاحب نصاب ہے وہ بھی ادا کر سکتی ہیں، لیکن عام طور پر چونکہ یہاں ادا کیا جاتا ہے ہمارے ماحول میں، تو اس کے مطابق وہ ادا کر لینا وہ بھی کافی ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ صدقہ فطر کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے اور کن چیزوں کے ذریعے ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو جہاں تک بات ہے کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے، تو جو زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے وہ آدمی صدقہ فطر کا بھی مستحق ہوتا ہے، جسے ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جس طریقے سے مستحق آدمی کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، اسی طریقے سے صدقہ فطر ہم اسے ادا کر سکتے ہیں۔ اس میں اگر رشتہ داروں کو ادا کیا جائے، جو مستحق رشتہ دار ہوں، تو ساتھ ساتھ میں ہمیں صلہ رحمی کا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلہ ملتا ہے، بدلہ ملتا ہے، جزا ملتی ہے، خیر ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے بڑا خوش ہوتے ہیں اس بات سے کہ ایک تو صلہ رحمی بھی ادا ہوئی اور ساتھ ساتھ میں ہم نے جو مستحق ہے مستحق کا حق بھی ہم نے ادا کیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ کن چیزوں کے ذریعے صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے، تو اس بارے میں یہ جان لینا ضروری ہے کہ احادیث کئی طرح کی آتی ہیں کہ جس میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ کشمش کے ذریعے ادا کیا جا سکتا ہے، کھجور کے ذریعے، جو کے ذریعے اور گیہوں کے ذریعے، پنیر اور چاول کا بھی ذکر آتا ہے۔ لیکن گیہوں کی مقدار نصف سا ہے، جس کی مقدار 1 کلو 636 گرام بنتی ہے، اور دیگر جو چیزیں ہیں، کھجور ہے، کشمش ہے، جو ہے، ان کی مقدار 1 سا کی مقدار بنتی ہے 3 کلو 272 گرام۔ تو جو آدمی مالدار ہوں اسے چاہیے کہ وہ کشمش، جو اور کھجور کا صدقہ فطر نکالے، اور جو آدمی درمیانی اپنی زندگی بسر کرتا ہو اسے چاہیے کہ وہ گیہوں کے ذریعے نکالے، تاکہ تمام روایات پر، تمام احادیث پر عمل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت سے ساتھیوں کے فون آ رہے تھے صدقہ فطر کے سلسلے میں، تو لہٰذا ان کی گزارش یہ بھی تھی کہ ایک ویڈیو ڈال دیا جائے تاکہ صدقہ فطر ادا کرنے میں ہمیں سہولت ہو، آسانی ہو۔ تو صدقہ فطر واجب اس دن ہوتا ہے جس دن عید کا دن ہو، اور عید کا دن جب سحر کا وقت ختم ہو جائے
اور عید کے دن کا وقت شروع ہو جائے یعنی طلوع آفتاب کے بعد، تو اس لیے اس دن وہ واجب ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا پورے مہینے عبادات کی توفیق ملنے پر ہم شکر ادا کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ پیغام بھی ہے کہ اگر اس سے پہلے اس دنیا کو چھوڑ کے اگر کوئی چلا جاتا ہے تو اس پر واجب نہیں ہوتا، اور اگر اس دن کوئی دنیا میں آ جائے تو اس پر واجب ہوتا ہے، لہذا ذمہ دار آدمی اپنی اولاد کی طرف سے ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صدقہ فطر شریعت کے احکام کے مطابق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان مستحقین تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے جن مستحقین تک پہنچانے کی ذمہ داری اور ہمارا فریضہ بنتا ہے۔